رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صدق اللہ العظیم. سورہ زاریات کی آیت نمبر 23 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 24 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں ہم اوپر پڑھ کر آئے متقیوں کے بارے میں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو عطا کر رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. تو متقیوں کا تذکرہ ہم اوپر پڑھ کر آئے. اب یہاں سے آیت نمبر 23 سے اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک حصہ ان کی مہمان نوازی کا، اس کا اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ مل جائے. باہر نکلتے، تلاش کرتے، کوئی راہگیر کوئی مل جاتا، اس کو لے آتے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے دسترخوان پر، پھر کھانا کھایا کرتے تھے. بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ان کی مہمان نوازی کس طرح کی تھی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قصہ یہاں پر بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری لے کر، لیکن انسانی شکل میں آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، 3 فرشتے تھے، یا بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ 5 فرشتے تھے یا اس سے کچھ زیادہ تھے. تو یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے نوجوانوں کی شکل میں. جیسے ہی داخل ہوئے، آتے ہی انہوں نے سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دے دیا. سلام کا جواب دیتے ہی دیکھا ان کو غور سے، تو پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے. انسانی شکل میں تھے لیکن پہچانا نہیں کہ کون ہے. لیکن فوراً ہی وہاں سے آہستہ سے نکلے اور مہمان نوازی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا، اور جا کر ایک بچڑا تھا پلا ہوا اچھا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھونا، تلا، اور تل کر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کھانے کے لیے ان کو کہنے لگے. لیکن فرشتے جو ہے وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں. کھانے پینے کی خواہشات اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نہیں رکھی ہے. وہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں. ان کی غذا تو صرف اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد ہے، اور کوئی غذا ان کی نہیں ہے. وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ہل کیا اتا آپ کے پاس پہنچ گئی، عطا پہنچ گئی کا آپ کے پاس حدیث ضیف، حدیث بات ضیف ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر یا بات یا قصہ پہنچ گیا؟ المکرمین، جو معزز تھے. اب ترجمہ کریں گے، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچ گئی؟ معزز مہمان فرشتے تھے. آگے ان کا قصہ، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا، تو انہوں نے کہا سلاما، یعنی سلمنا علیک سلاما. سلاما سے پہلے اس کا فعل محذوف، سلمنا علیک سلاما، ہم نے آپ کو سلام کیا، سلامتی کی دعا دی ہم نے. قال سلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام، سلامتی ہو، علیکم یہاں پر محذوف ہے، سلام علیکم، تم پر بھی سلامتی ہو، قوم منکرون، قوم منکرون، اجنبی لوگ ہو، پہچانے نہیں جا رہے ہیں، قوم ایسے لوگ ہو، منکرون جو پہچانے نہیں جا رہے ہیں، اجنبی ہیں، ان کو میں پہچانتا نہیں ہوں کون ہیں۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا تو دل کے اندر سوچا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یا سیدھا ان کے منہ پر کہہ ہی دیا کہ تم اجنبی لگ رہے ہو، میں پہچانتا نہیں ہوں، لیکن فرشتے خاموش رہے، انہوں نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا۔ یہاں یہ ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو آتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ یہی طریقہ ہے، جب بھی ہم کسی کے پاس جائیں، کسی سے ملاقات کریں تو اس وقت ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تحیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے پہلے ہی دن سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہاں پر رکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، فرشتوں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بس یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا تحیہ ہے کہ جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا چاہیے۔ آج کل ہم گڈ مارننگ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، آداب عرض کیا کیا بولتے ہیں، یا جب جدا ہوتے ہیں تو خدا حافظ، یہ الفاظ نہیں، بلکہ جب ملو تب بھی سلام، اور جب جدا ہو تو تب بھی سلام کر کے جدا ہونا چاہیے۔ یہ صرف سلام ہی نہیں ہے، تحیہ نہیں، بلکہ اس کے اندر دعا ہے، اور آدمی اپنی طرف سے گویا گارنٹی دیتا ہے سلام کرتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اور سب سے پہلے اپنی طرف سے گارنٹی دیتا ہے میری طرف سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے تم سلامت ہو، میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا میری طرف سے، میں بلکہ تمہیں اور تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ثواب بھی بیان فرمایا۔ ایک شخص آیا آپ کی مجلس میں، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا کہ 10 نیکیاں واجب ہو گئی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں اس کے لیے ہو گئی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ تو ہر ایک جملے پر ایک 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے، جب ہم کسی کو سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورے الفاظ کہنے چاہیے، اور جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے انداز سے جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے سے جواب دے، بہتر جواب دینا چاہیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا ویسا ہی دے دو جیسا اس نے کیا ہے۔ اگر سلام کرنے والے نے کہا تھا صرف السلام علیکم، ہم بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر ہو جائے گا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم جواب میں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہتر جواب ہو جائے گا۔ اگر اس نے تینوں ہی جملے استعمال کر دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ہم بھی اتنے ہی جملے اس کے جواب میں کہیں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ایک لفظ اور آیا ہے ومغفرۃ، یہ لفظ بھی آیا ہے، دوسری روایات میں نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف کی روایت میں ومغفرۃ کا لفظ بھی آیا ہے، لہٰذا یہ بھی بڑھا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا ہم کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے اور الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ تو جب بھی ملیں اس وقت سلام کرنا چاہیے، جدا ہوں اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ جو ہم کہتے ہیں ان میں وہ بات نہیں ہے جو سلام کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام راغ یروغ روغا، اس کے معنی آتے ہیں کھسک جانا، آہستہ سے ہٹ جانا، نکل جانا، کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آدمی کیسے وہاں سے نکل گیا اور چلا گیا۔ تو فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ سے وہاں اپنے گھر والوں کی طرف مائل ہوئے نکل گئے۔ فجاء بعجل سمین، جا کے بچڑا تھا اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال وال اتاری، صاف کیا، اس کے بعد پھر اس کو تلا، اور تلنے کے بعد
لا کر ان کے سامنے رکھ دیا. فجاء بعجل سمین، تو لے آئے ایک تلا ہوا بچڑا. بعجل سمین یا پلا ہوا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور تلا ہوا بھی، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. فجاء بعجل سمین، تو ایک تلا ہوا یا پلا ہوا بچڑا تل کے جو ہے وہ لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا. معلوم ہوا مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے، جب مہمان آ جائے تو اس کو پوچھنا نہیں ہے ٹھنڈا لیں گے جی گرم لیں گے، یا کھانا تو نہیں کھائیں گے آپ، یہ نہیں کریں گے. اس طریقے سے پوچھنا نہیں ہے. پہلے بول دیتے ہیں کھانا تو نہیں کھائیں گے، پہلے بول رہے نہیں، تو پھر بیچارہ وہ کہاں مانے گا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں جی میں تو کھا کے آؤں، چاہے نہیں بھی کھایا ہوگا تب بھی اس طریقے سے کہے گا. تو اس لیے پوچھنا نہیں ہے، بلکہ جاؤ اور جا کر جو گھر میں موجود ہو لا کر سامنے پیش کر دینا چاہیے. یہ ہے مہمان نوازی کے آداب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، ان سے پوچھا نہیں بلکہ فوراً گئے اور جا کر بچڑا تھا بس اسی کو ذبح کیا اور ذبح کر کے لا کر ان کے سامنے بھون کے یا تل کے رکھ دیا. فقربہ الیہم، لا کے رکھا سامنے. اب ان کا ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تھوڑا قریب کیا ان کے، اور آگے کیا، اب بھی وہ نہیں کھا رہے ہیں. قرب یقرب، تقریب کے معنی آتے ہیں قریب کرنا. فقرب، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کیا ہو اس کو، یعنی کھانے یہ بچڑے کو جو تلا ہوا لایا تھا اس کو آگے کیا. الیہم، ان کی طرف بڑھایا، آگے کیا. قال، پھر کہنے لگے الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں، کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے سے کھا بھی نہیں رہے ہیں، جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈر محسوس کرنے لگے. فَأَوْجَسَ، تو انہوں نے محسوس کیا، منہم، ان کی طرف سے، خیفتاً، ڈر محسوس کیا، اپنے دل میں ڈرنے لگے. کیوں؟ اس وقت کے اس وقت کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر کا کھا لیتا تھا پھر اس کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا تھا، اور جس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، جس کو نقصان پہنچانا ہے، پھر اس کے گھر کا وہ کھاتے نہیں تھے. جب یہ نہیں کھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام محسوس کرنے لگے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے میرے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوں، کیونکہ ان کا نہ کھانا اسی بات کی دلیل ہے اور علامت ہے. اس وقت کا یہی ضابطہ اور یہ قانون تھا کہ جس کا کھا لیتے تھے پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، نمک حرامی نہیں کرتے تھے وہ. اور آج کا زمانہ آج ہم اخلاق سے اتنے گر گئے ہیں کہ آج پہلے کھاتے ہیں اور پھر اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. جس پلیٹ میں کھاتے ہیں پھر اسی کے اندر شید کرتے ہیں. تو جس کا کھاتے ہیں اسی کے ساتھ پھر نمک حرامی کرتے ہیں، اسی کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. پہلے کھاتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، اور پھر اسی کو لوٹتے ہیں، اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس وقت کتنا اچھا یہ اخلاق تھا کہ جس کا کھا لیا پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور جس کو نقصان پہنچانا ہو اس کا کھاتے نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف اور ڈر محسوس کرنے لگے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف کو محسوس کیا. قَالُوا لَا تَخَفْ، اب فرشتوں نے دیکھا ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، یہ ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو فوراً کہا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اب اپنا تعارف کرایا، ہم فرشتے ہیں جو انسانی شکل کے اندر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، وَبَشَّرُوهُ، اور انہوں نے بشارت دی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک عالم بیٹے کی، ایک عالم علم والے بیٹے کی بشارت دی، خوشخبری دی. اس سے پہلے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیدائش ہو گئی ہے حضرت ہاجرہ سے، اور بڑی بیوی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت سارہ. تو حضرت سارہ کے یہاں ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، اور حضرت سارہ کی عمر ہے 99 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال، بوڑھے ہو چکے ہیں. اس وقت میں آ کر بچے کی خوشخبری ان کو سنائی جا رہی ہے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور سورہ ہود میں ہے کہ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تھی، نام بھی لیا ہے. اور اسحاق علیہ السلام کے بعد
وَيَعْقُوبَ نافلہ، یعقوب علیہ السلام کے یعنی پوتے کی خوشخبری بھی سنائی کہ اسحاق کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، بیٹے کی بھی خوشخبری سنائی گئی اور ساتھ میں پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی گئی۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک علم والے بیٹے کی، علم رکھنے والے یا عالم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ فَأَقْبَلَتْ، اقبل یقبل، اقبال کے معنی آتے ہیں سامنے آنا۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں تھی، سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن جب ان کو پتا چلا یہ انسان تو ہے نہیں، یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں سے تو پردہ نہیں ہے، تو اب وہ سامنے آ گئی، اس لیے قرآن نے کہا فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سامنے آ گئی، فی صرۃ، آہستہ آہستہ کچھ بولتی ہوئی۔ کیا بول رہی تھی آہستہ آہستہ؟ یہ کہہ رہی تھی اوہو ہم نے کیا سمجھا تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے مہمان ہیں اس لیے بچڑا ذبح کیا، پھر اسے تلا اور پھر لا کر ان کے سامنے رکھا، پہلے ہی پتہ چلتا تو یہ سب ہم نہ کرتے۔ یہ بات کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سامنے آ گئی، اور جب بچے کی خوشخبری سنی تو فسکت وجہا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر، ماتھے پر اس طریقے سے مارا۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی تعجب والی بات سنتی ہے تو فوراً ان کا ہاتھ جو ہے وہ یہاں پہنچتا ہے۔ تو یہ تعجب والی بات تھی کہ 99 سال عمر ہو چکی ہے ایک، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ پیدائشی طور پر بانجھ ہیں، یعنی ایسی عورت ہے کہ جس کو بچہ ممکن نہیں ہے، بچہ نہیں ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی بچہ نہیں ہو سکتا، اب تو بوڑھی ہو چکی ہیں، اور اب ان کو بچے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اس پر انہوں نے تعجب کیا، اور تعجب کرتے ہوئے فسکت وجہا، اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا، وقالت، اور کہنے لگیں عجوز عقیم، یعنی انا عجوز، میں بوڑھی ہوں، عقیم، بانجھ ہوں، عجوز عقیم۔ اور سورہ ہود میں ہے اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا میں اب بچہ جنوں گی، اب بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر جو ہے یہ بھی شیخہ، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کیا اسی حالت میں ہم کو بچہ مل جائے گا؟ کہاں کیسے بچہ ملے گا اسی حالت میں؟ ایسے ہی ہم بوڑھے ہی رہیں گے، یا یہ کہ ہم کو جوان کر دیا جائے گا پھر بچہ پیدا ہوگا؟ اس بات پر وہ تعجب کر رہی ہیں۔ اور سورہ ہود میں ہے فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے تعجب کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ موسم کا اور عمر کا محتاج نہیں ہے، جب وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور جس موسم میں وہ پھل دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قالوا کذالک، فرشتوں نے جواب دیا کذالک قال ربک، کذالک اسی طرح، قال ربک تیرے رب نے فرمایا ہے، تیرے رب نے فرمایا اسی طرح، یعنی اسی حالت میں، اسی بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کے ہوتے ہوئے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا، بچہ دے دے گا۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، العلیم، اور وہ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت یہی تھی کہ اسی عمر میں تم کو بچہ دیا جائے، اور وہ جاننے والا ہے تمہاری حالت کو، تمہاری حالت اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے بوڑھے ہو چکے ہو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ عقیم ہو یعنی بانجھ ہو، لیکن اسی حالت میں وہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، وہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے۔ اب یہ بشارت ہو گئی، خوشخبری سنا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے آنے سے اور ان کے جو نقل و حرکت ان کی تھی اس سے اندازہ لگایا کہ فرشتے صرف یہی خوشخبری سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کو کسی اور مہم پر بھی بھیجا گیا ہے، ابھی ان کو کوئی اور کام بھی دیا گیا ہے۔ اپنی فراست سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، یا اس سے سمجھ گئے کہ بچے کی بشارت کے لیے تو صرف ایک ہی فرشتہ کافی تھا، یہ 2 3 فرشتے جو ہے یا 5 فرشتے یا اس سے زیادہ یہ کیوں بھیجے گئے ہیں؟
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبكم، تمہاری اور کیا مہم ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، یعنی اے فرشتوں تمہاری اور کیا مہم ہے، تمہیں اور کس کام پر بھیجا گیا ہے، اور کون سا کام ہے جس کے لیے تم بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، وآخر کون سی مہم ہے جس پر تمہیں بھیجا گیا ہے؟ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف۔ یہ مجرم قوم کون سی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقے سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف آئے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ابھی لوط علیہ السلام کو پیغمبری نہیں ملی ہے، انہوں نے ایمان لایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے پہنچ گئے ملک شام۔ جب ملک شام پہنچے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستیوں کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، بھیجا۔ سدوم کی بستی کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ کفر اور شرک کے اندر تو مبتلا تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے کام کے اندر مبتلا تھے کہ جو کام کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی، کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں ہی سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اس کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، اس بڑے جرم اور گناہ کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر ان کو سمجھایا، دن رات ایک کیا، سمجھاتے رہے، لیکن قوم کی طرف سے جواب ہوتا تھا فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، یہ کہتے تھے کہ لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، اس لیے کہ یہ بڑے پاک باز بننا چاہتے ہیں، بس ان کو یہاں سے نکال دو۔ اس طرح کی دھمکیاں دیتے تھے اور بات مانتے نہیں تھے۔ لوط علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا، بعض روایات میں کچھ لوگوں نے ایمان لایا، لیکن اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان ایمان نہیں لایا، صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں 2 یا 3، وہی ایمان لائی ہیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی ہے ایک، وہ بھی ایمان نہیں لائی، بیوی بھی ایمان نہیں لائی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ جب حد ہو گئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا، قوم لوط کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ اب اسی فیصلے کو سنانے کے لیے فرشتے آگے جا رہے تھے، اس لیے فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم، لنرسل، ارسل یرسل، ارسال کے معنی آتے ہیں پھینکنا یا چھوڑنا، لنرسل علیہم، تاکہ ہم چھوڑیں ان پر، حجارۃ من طین، مٹی کے کنکر۔ مٹی کے کنکر کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر اور ان کو آگ پر پکایا گیا ہو، آگ پر پکانے کے بعد وہ مضبوط ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ غلیل کے اندر رکھ کر جو ہے ماری جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی گولیاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مٹی کے کنکر ان کے اوپر چھوڑیں گے، ان پر ڈالیں گے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر 4 قسم کا عذاب بھیجا۔ سب سے پہلا عذاب بھیجا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ سورہ قمر میں ہے، آنکھوں کو مٹا دیا۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ فرشتے پہنچے انسانی شکل میں، پوری قوم ان کے دروازے پر آ گئی، گیٹ پر آ گئی، اور آ کر کہنے لگی کہ بس دروازہ کھولو، ہمیں ان کے پاس جانے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت بڑے پریشان ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعٌ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کے آنے کو، چونکہ انسانی شکل میں آئے، وہ نہیں جانتے تھے یہ فرشتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے یہ کچھ مہمان ہیں، کہیں سے میرے پاس آئے ہیں، انسان ہیں، اس لیے سِیءَ بِهِمْ، ان کے آنے کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا، اور دل میں گھٹنے لگے اور کہنے لگے هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، ہائے آج میرے لیے بڑی سختی کا دن ہے، یہ مصیبت اور پریشانی کا دن ہے۔ اتنی دیر میں قوم پہنچ گئی دروازے پر اور آ کر کہنے لگی کہ ہمارے اور ان کے درمیان آپ حائل نہ ہو، بس ہمیں ان
کے پاس جانے دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا ارے لوگو تمہیں کیا ہو گیا، ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں جو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بیویوں کی شکل میں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے بڑی پاک ہیں، ان سے جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہیں ہمیں عورتوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ولا تخزینی، کہ مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ کسی کو اپنا مہمان بناتے رہتے ہو؟ آپ نے کیوں ان کو اپنے گھر میں آنے دیا؟ باہر ہی رہنے دیتے، ہم وہیں پر نمٹ لیتے اور ان کو لے جاتے پکڑ کے۔ قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیری عمر کی قسم، وہ اس وقت بالکل مدہوشی کے اندر سرگرداں پھر رہے تھے، اس وقت کوئی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اس وقت ایسا ہوا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی نگاہوں کو فرشتے نے ایسے ہاتھ کیا بس سب کے چہرے سپاٹ ہو گئے اور آنکھیں ختم ایسے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا عذاب آیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے دل ان کے سینوں کے اندر پھٹ گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ عذاب جو یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، مصومتاً، وہ پتھر نشان لگے ہوئے تھے، عند ربک، تیرے رب کے پاس، للمسرفین، ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو جو انسانیت کے خلاف بلکہ حیوانیت کے خلاف کام کرنے والے تھے، ایسا کام کرتے تھے جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا عذاب ان کے لیے تھا۔ اور چوتھا عذاب یہ آیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ ان کی وہ بستی جو تھی اس کو فرشتہ اٹھا کر لے گیا ایسے آسمان کے قریب اور وہاں سے اس کو پلٹ دیا۔ یہ الٹا کام کرتے تھے اس لیے ان کی بستی کو ان کے اوپر الٹ دیا گیا۔ یہ چار قسم کے عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھیجے۔ یہاں ایک عذاب کا تذکرہ ہے لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان کے اوپر بھیجیں، ان کے اوپر چھوڑیں حجارۃ من طین، مٹی کے کنکر، مصومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھے، جن پر نشان لکھا ہوا تھا یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا۔ جس طریقے سے آج میزائل چھوڑتے ہیں نا کسی ملک کے اندر، وہ تو ملکوں پر میزائل چھوڑے جاتے ہیں نشانہ لگا کر، یہاں نشانہ ایسا تھا جو ہر انسان کو الگ الگ لگایا جا رہا تھا۔ عند ربک، تیرے رب کے پاس، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اللہ فرماتے فاخرجنا، تو ہم نے اس بستی سے نکال دیا، من کان فیہا، جو اس بستی کے اندر تھے، من المؤمنین، ایمان والے۔ اور ایمان والے کتنے تھے؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے اس بستی کے اندر نہیں پایا غیر بیت، ایک گھر کے علاوہ، من المسلمین، مسلمانوں کا، صرف ایک گھرانہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، اور کوئی گھر نہیں تھا۔ اور یہ بھی ادھورا کیونکہ بیوی نے ایمان نہیں لایا ہے، صرف 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، انہوں نے ایمان لایا ہے، کوئی اور ایمان نہیں لایا ہے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے نہیں پایا اس گھر کے اندر، اس بستی میں، غیر بیت، ایک گھر کے سوا، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے چھوڑ دیا اس بستی کے اندر آیتن، ایک نشانی اور عبرت، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے، ان کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت ہے کہ اس کام سے بچیں جو قوم لوط نے کیا تھا، ورنہ جیسے ان کے اوپر عذاب آیا ایسے ہی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی بے حیائی، گمراہی، بے دینی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔